صلوات صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ کیا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا ببلدی الحسن اللهم صل على محمد وآل محمد قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین اللهم صل على محمد وآل محمد قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وحاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختراق اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافی امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولدیک تحت الکساء فاقبل العلی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ یتعزن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخیہ ویا وسیہ وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بذاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ بی رسول اللہ بطرفی الکساء واومأ بیدیہ الیمنی الی السماء وقال اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یؤلمنی ما یؤلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ
ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أميني وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثالثا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجة. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد جی و مرحبا ماشاءاللہ جزاک اللہ. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت علی و بطول کے ہر دشمن پہ لعنت علی و بطول کے ہر دشمن پہ لعنت. مل کے بواد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کسا ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. آپ نے زمین پہ بیٹھ کر سنی ہے اور عقیل شاہ صاحب کے بیٹے نے پڑھی ہے. تھوڑا سا اس کا تعارف. یہ عرش پہ خداوند کریم نے اہل بیت کا قصیدہ خود پڑھا ہے. شان ہے اہل بیت کی, سننے والے فرشتے ہیں. کیا خوب شان خدا بیان کر رہا ہے. مالک کہہ رہا ہے میں نے کائنات کی ہر چیز کو اگر خلق کیا, یہ دریا, یہ سمندر, یہ پہاڑ, یہ تیرتی ہوئی کشتیاں, یہ دنیا کی رونقیں اگر میں نے خلق کی ہیں تو صرف اور صرف انہی 5 کی خاطر جو چادر کے نیچے ہیں. مل کے اونچا نعرہ حیدری. ان 5 کی شان وہ خود خدا جانے یا یہ جانے کیا ہے. تو علامہ اقبال کچھ آج کل ماشاءاللہ مسجدوں میں ہر جگہ سجدوں کی رونق ہے. ماشاءاللہ
امام بارگاہ، ہمارے مساجد، ہر جگہ پہ سجدے ہی سجدے ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے تو علامہ اقبال نے خوبصورت بات، اس کے بعد ممبر شکیل بھائی کے حوالے، کیونکہ ٹائم کی کچھ کمی ہے، پڑھنے والے علماء تشریف فرما ہیں، انہیں وقت دیں۔ اور نوے خان بھی ہمارے تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مومنین سے گزارش ہے کہ آپ کے ہی انتظار ہے کہ ممبر علماء کو دیا جائے، آپ تشریف لے آئیں، مل کے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ سید محمد و آل محمد۔ ہمارے بزرگ بانی مجلس سید الدار حسین شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شکیل بھائی تھوڑی جی توجہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ تھوڑی جی توجہ، گل گچھی مکسی سجدے پر، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ سجدے جاری ہے قاسم شاہ جی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ پیر صاحب، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر۔ مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ علامہ اقبال بڑا پیارا جملہ فرمایا، آخ نے سجدوں سے تیرے کیے ہوئے صدیاں گزر گئی، یعنی جڑے سجدے تساں کرنے ہو ایک صدیاں گزری گیاں، سجدے کیے ہوئے تیرے صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ حیدری، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ مل کے اچھا نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اتھے علامہ اقبال ایک شعر اور فرمانے، اپنے کردار پہ ڈال کے پردے اقبال، اپنے کردار پر ڈال کے پردے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ توجہ کتھا کرنی اتھے پھر مجلس میں بھی مول ماشاءاللہ اچھا ہوئی گئی تھی، اچھا ہوئی گئی تھی بابا جی۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک فقیر سے، فقیر کی شاعری ہے ماشاءاللہ، اسی طرح کی تھوڑا جا توجہ۔ ایک اور سنو، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل آرزو باقی نہیں ہے، نماز وہ روزہ وہ قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں ہے۔ مل کے اچھا نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید شکیل عباس ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد پیر صاحب، اور ان کے بعد علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ جو مومنین باہر ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، نوے خان بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ ماتمداری بھی ہوگی۔ تمام سادات مومنین سے گزارش ہے کہ جائے مجلس پہ تشریف لیں، مل کے بآواز بلند صلوات۔